بوستان میں سے آج لی گئی ہے، جو صبر تحمل کے اوپر میں نے ترجمہ کیا۔ لقمان ایک مشہور طبیب و عبادت گزار ہیں، جنہیں اکثر مورخین نبی تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک سورہ ان کے نام سے منسوب ہے، جس میں لقمان کی فہم و ذہانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لقمان جسامت سے قوی الجسم، سیاہ رنگ اور بڑے ہی محنتی و جفاکش و پاکیزہ دیانتدار انسان تھے۔ خلیق بیان سعدی شیرازی نے حکایت لقمان کے بارے میں نظم کی ہے۔ دلچسپ حکایت یہ ہے کہ بغداد میں ایک شخص نے لقمان کو اپنا غلام سمجھا اور انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے مزدوری پر لگا دیا۔ بیچارے لقمان 1 سال تک مکان بنانے میں ایک بغدادی کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ جب اس کا بھاگا ہوا غلام، جو لقمان کا ہم شکل تھا، لوٹا تو اس وقت بغدادی کو معلوم ہوا کہ یہ غلام نہیں لقمان ہے۔ وہ بغدادی خوف زدہ ہوا اور لقمان کے قدموں پر گر پڑا اور بہت ہی معذرت چاہی۔ اس وقت لقمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ معذرت و پشیمانی کی کیا ضرورت ہے؟ 1 سال تک میں نے تیرے ظلم سے اپنا جگر خون کیا، اب ایک گھڑی میں اس کو دل سے کیسے نکال دوں؟ لیکن از راہ خیر سگالی میں نے تجھ کو معاف کر دیا، کیونکہ تیرے نفع نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو نے اپنی خوابگاہ آباد کر لی اور میری دانائی و معرفت میں اضافہ کر دیا۔ مزید اس بغدادی سے کہا کہ میرے سامان میں ایک نیک بخت غلام بھی ہے، بسا اوقات میں اس سے سخت کام لیا کرتا ہوں۔ میں اب اس کی پرقوت برداشت و طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں نے جو سختی تیرے شبستان بنانے میں اٹھائی ہے یاد آتی رہے گی۔ یہ سچ ہے کہ جب تک انسان خود تکالیف و مشکلات سے دوچار نہیں ہوتا، اسے دوسرے کی تکالیف کا احساس بھلا کس طرح ہو اور اسے رحم کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ ایک انسان کے احساسات، کیفیات و حالات دوسرا شخص جان نہیں سکتا، تاوقت کہ وہ خود ان حالات و حوادث سے دوچار نہ ہوا ہو۔ لیکن یہ سب باتیں صاحب عقل، ذی شعور انسان کے لیے ہیں۔ ایک ذی فہم، باہوش، غور و فکر کا حامل حالات سے سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ جہاں دیدہ سعدی نے اس مفہوم کو اس ذیل کے اشعار میں اس طرح قلم بند کیا ہے: اے سیر ترا نان جوئی خوش نماید، معشوق من است نزدیک تو زیست۔ جو شخص سیر شکم ہوا جو بارلی کی روٹی کیا بھلی لگے گی۔ حوران بہشتی اس کی قدر بھوکے سے پوچھ، میرا یہ محبوب ہے جو تیرے لیے حقیر ہے۔ حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف، زے دوزخیاں پرس کے اعراف بہشت است۔ جنت کی حوروں کو برزخ بھی دوزخ معلوم ہوتی ہے، لیکن وہی دوزخیوں سے پوچھ، برزخ ان کے لیے جنت ہے۔ آگے بڑھیں۔ لقمان کے اس واقعے میں کئی ایک راز پوشیدہ ہیں، یعنی انسان کو انسان بننے کے لیے کئی ایک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی چیز کے انجام کو پہنچنے کے لیے انسان کو صبر و تحمل، استقلال بہت ضروری ہے۔ جس طرح لقمان 1 سال اپنے آپ کو لقمان ظاہر کیے بغیر زحمت و محنت شاقہ سے دوچار ہوئے۔ اگر لقمان اسی وقت کہہ دیتے کہ وہ حکیم لقمان ہیں تو شاید وہاں کچھ تجربہ نہ لیے ہوتے۔
دوسری بات یہ کہ انسان اپنی قابلیت و شخصیت کا خود ڈھنڈورا نہ پیٹے بلکہ لوگ خود جانیں۔ ادھر آناس کے ببویت نہ کہ اتھور بگویت، ادھر وہ ہے کہ خود خوشبو مہکائے نہ کہ عطر چلا کر کہے کہ یہ عطر ہے۔ سب سے اہم بات لقمان کے اس قصے سے لی جا سکتی ہے، انسان کو سیکھنے کے لیے اپنی انا اور احساس خودی سے باہر آنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان اپنی خودی احساس میں سے باہر نہ آئے وہ خدا کو بھی نہیں جان سکتا۔ یہی وہ خودی کا احساس تھا جو ابلیس کو سر بسجود ہونے مانے ہوا اور اسے مقبول سے مردود کر دیا۔ دوسری بات لقمان زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ فروتنی، درستی، سادگی، صبر اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا انسان کا بہترین جوہر ہے۔ نیک خو، نیک دل اور صاحب سمجھ لوگ دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح اور خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آمرزش یعنی معاف کرنا، بھلائی بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کی یہی صفت رہی اور یہ ان کا شیوا رہا کہ وہ بنینوع انسان کی بھلائی و ہمدردی میں لگے رہے، اگرچہ کہ اس کی عوض انہیں افسردگی اور رنج و تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان کی فطرت مچھلی کے مانند ہوتی ہے، اگر کوئی مچھلی کو آزار پہنچائے تو وہ خود اپنا راستہ بدل لیتی ہے، نہ کہ سانپ اور بچھو کی طرح ڈستے ہیں اور نہ ڈنک مارتے ہیں۔ ایک ایسی اور ایک آیت تسلیم، عجز و انکساری پر ہے۔ شیخ بو علی سینا ایک مشہور فلسفی طبیب حاذق گزرے ہیں۔ ان کے استاد کا نام ابو الحسن کوشیار ہے۔ ایک واقعہ سخن گو سعدی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو علم نجوم میں کچھ دستگاہ رکھتا تھا لیکن غرور کی وجہ سے کسی کو نظر میں نہ لاتا، وہ چاہا کہ حکیم ابو الحسن کوشیار سے بھی کچھ علوم نجوم میں فیض حاصل کر لے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک طویل مسافت طے کر کے حکیم کوشیار کے یہاں پہنچا، چاہا کہ ان کی صحبت میں کچھ حاصل کر لے، لیکن اس کا تکبر اس کے حصول تمنا میں مانے ہوا۔ بصیرت افروز حکیم کوشیار اس طالب کو ایک ہی ملاقات میں جان گئے کہ یہ شخص بڑا خود پسند ہے، اس لیے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی علم نجوم سے اس کو بہرور کیا۔ جب وہ شخص بنا کسی کسب و فیض کے نا امید لوٹ جانے لگا، اس وقت دانا حکیم کوشیار نے اس مغرور نجومی سے یوں مخاطبت کی: اے قطبی انسان، تم اپنے آپ کو علم و عقل سے مزین جانتے ہو، جو زر بھرا ہوا ہو وہ کس طرح مزید بھرا جا سکتا ہے؟ تم بھی نخوت، خود ستائی اور انا سے بھرے ہوئے اور عجز و انکساری سے تہی۔ اگر انا و خود پسندی سے خالی آئے ہوتے تو علم سے بہرور واپس جاتے۔ سچ ہے کہ خود پسندی، غرور یا تکبر، نخوت یا انا ایگو انسان کی ایک ایسی کمزوری یا خباثت ہے جو انسان کو خدا کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، اور یہ وہی انا و تکبر تھا جو ابلیس کو خدا کی بارگاہ سے دور کر دیا۔ تکبر عزازیل را خود را کرد، اس کے برخلاف عجز و انکساری، فروتنی، نیازمندی و تسلیم وہ صفات ہیں جو انسان کو ادنا سے اعلیٰ ذرہ سے آفتاب کر دیتی ہے، اور خداوند برتر بھی انسان کی یہی خصلت کو پسند کرتا ہے اور اس بلند ترین مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایک عقلمند انسان کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان میں خاکساری، مسکینی، نرمی
عجز و انکساری عدم موجود ہو۔ چنانچہ داستان سراسادی اس عاجزی کے موضوع پر ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں، سنیے۔ عبد الرحمن خاتم جو تواضع کے لیے بہت مشہور ہیں، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اونچا سنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صبح ایک مکھی بنبھنانے کی آواز انہیں سنائی دی۔ مکھی جو مکڑی کے جالے میں پھنس گئی تھی، مکڑی کی وہ سب ضعیفی و خاموشی ایک فریب تھا۔ مکھی نے مٹھائی سمجھا اور قید میں پھنس گئی۔ عبد الرحمن حاتم نے اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا اور خود اپنے تئیں کہا کہ حرص و طمع کے گرفتار غلط قدم اٹھانے سے ٹھہر جا۔ ہر جگہ شہد و شکر و مٹھائی نہیں ہوا کرتی، بلکہ بعض گوشوں میں جال و صیاد بھی ہوتا ہے۔ اہل مجلس میں سے کسی نے کہا کہ اے راہ خدا کے سالک، مجھے تعجب ہے کہ مکھی کی بنبناہٹ کس طرح سنائی دی جبکہ وہ بہرے ہیں۔ اگر وہ مکھی کی آواز سنی تو انہیں بہرا کہنا مناسب نہیں۔ تب عبد الرحمن حاتم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے تیز ہوش، بہرا ہونا بہتر ہے بےہودہ خوشامد سننے والے سے۔ جو لوگ میرے ساتھ خلوت میں بیٹھنے والے ہیں وہ میرے عیب کو چھپاتے ہیں اور میرے ہنر ظاہر کرتے ہیں اور میری برائیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، جس سے مجھ میں خود نمائی و تکبر پیدا ہوگا۔ اس لیے میں ظاہر کرتا ہوں کہ میں سنتا ہی نہیں، تو اہل مجلس میں لوگ مجھے احمق اور بے شعور سمجھیں گے تو میرے عیوب، حشوم، خوبیاں دونوں بے تکلف بیان کریں گے۔ اگر برائی سنا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا تو میں خراب اعمال سے گریز کروں گا۔ تعریف سن کر مغرور ہونے سے بہتر ہے کہ بہرے ہو کر حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ بہرکیف جب انسان حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو ایک معیار پیدا ہوتا ہے، اور اس معیار سے طبیعت میں استقامت، اور استقامت سے انسان میں صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور کردار جو انسان کی عظمت اور بلندی کا آئینہ دار ہیں، برخلاف اس کے غرور، خود پسندی اور تکبر سے انسان کو رسوائی اور ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس مفہوم کو سخن سن سادی نے ذیل کے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: مرا پیر دانای فرخ شهاب، دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آنکه خود بیم باش، دیگر آنکه بد بیم باش۔ یعنی سعدی کے پیر مرشد نے کسی کشتی کے سفر میں دو نصیحتیں کی: ایک یہ کہ اپنے کو برتر مت جان، دوسرے کو کمتر مت جان۔ واقعی اگر انسان ان دو باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو من و تو کا جھگڑا ہی نہ ہوگا اور یہ دنیا جنت بن جائے گی، مگر یہ اتنا سہل نہیں، عملاً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ لیکن انسانیت کے اس اعلیٰ اقدار کے لیے سخت کاوش و استقلال کی ضرورت ہے، جب کہیں جا کر انسان نجات سے ہمکنار ہوتا ہے۔ خاک شو خاک تا گل برروی، خاک بن جاؤ تاکہ خاک میں سے پھول پیدا ہو۔